کون خیال و خواب کی خاطر ساری عمر گوا سکتا ہے؟ مجھ کو دیکھو اور یہ سمجھو عشق کہاں تک جا سکتا ہے؟ اپنا اپنا زخم تمنا، اپنی اپنی منزل جاں، عشق سفر ہے تنہائی کا، کون کسے اپنا سکتا ہے؟ ناظرین و سامعین، یہ خوبصورت اشعار ان کے خالق تھے جناب سرور جاوید۔ سرور جاوید کی یاد میں آج یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کا اہتمام آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے کیا ہے۔ سرور جاوید شعر و ادب کا ایک معتبر نام 60 کی دہائی میں کراچی کے ادبی منظر نامے پر نمودار ہوئے اور بہت جلد اپنی خوبصورت غزلوں، شعری رویے، تنقیدی رویے اور ایک مخصوص طرز زندگی کی وجہ سے بہت جلد اپنا مقام انہوں نے اس منظر نامے پہ بنا لیا۔ سرور جاوید تعلیمی حوالے سے 2 ماسٹرز انہوں نے کیے تھے۔ پہلا ماسٹرز ان کا ریاضی میں تھا، پھر معاشیات میں بھی انہوں نے ایک ماسٹرز کیا۔ روزگار کے حوالے سے اور وہ منسلک رہے درس و تدریس سے، صحافت میں بھی کافی انہوں نے کام کیا اور ایک بہت اہم روزنامے سے منسلک رہے۔ سرور صاحب کے لیے اردو ادب اوڑھنا بچھونا تھا اور وہ ہمہ وقت علمی اور عملی دونوں میدانوں میں بہت زیادہ مصروف عمل رہے ادب کی خدمت کے لیے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آزاد خیال ادبی فورم کا قیام ہے، جس میں وہ بہت تواتر سے اور تسلسل اور انہماک کے ساتھ کم و بیش 15-16 سال تک ادبی نشستیں اور شعری نشستیں کرواتے رہے، جس میں شعر بھر کے بڑے اہم نام شریک ہوا کرتے تھے اور بھرپور شرکت رہتی تھی ان کی۔ آپ کی تصانیف میں 2 شعری مجموعے ہجر کے آدمی ہیں ہم اور خواب بدل گئے میرے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2 کتابیں جو ہیں وہ تنقیدی مضامین پر مشتمل ہیں، متاع نظر اور اردو نظم کی عظیم روایت۔ جن دنوں آپ اپنی تیسری تنقیدی کتاب پہ کام کر رہے تھے بعنوان اردو غزل کی عظیم روایت، تو زندگی نے وفا نہ کی اور آپ 12 جون 2020 کو ہم سب کو سوگوار چھوڑ کر جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ آج ہم سرور صاحب کی شخصیت، ان کی شاعری اور ان کے فن پر گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں جناب پیرزادہ سلمان صاحب۔ آپ کا بنیادی حوالہ صحافت ہے اور بہت اچھی غزلیں کہتے ہیں، بہت اچھی نظمیں کہتے ہیں، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں۔ آپ کا سرور صاحب سے ایک بڑا قریبی تعلق رہا جس پر ہم بات کریں گے، اور ان کے برابر میں ہیں محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ۔ آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں، خوبصورت شاعرہ، ادیب۔ سرور صاحب کی شاعری کے حوالے سے ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں بات شروع کرنا چاہوں گا پیرزادہ صاحب آپ سے کہ شخصیت کے حوالے سے آپ نے سرور صاحب کو کس طرح پایا؟ گفتگو میں ضرر ہے معنی کا، گفتگو خال خال کی جائے، تو میں ڈر رہا ہوں سرور صاحب پہ بات کرتے وقت، اور اس کا سبب یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ میں انہیں اپنے استاد کا درجہ دیتا ہوں، اور اس کا پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ میں صحافی ہوں، آپ جانتے ہیں، تو ہمارا پریس کلب میں ایک حلقہ ہے، ہوا کرتا تھا، اب تو نہیں ہے، اور سرور صاحب اس حلقے کے ایک بہت اہم رکن تھے، اور ہم بیٹھا کرتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، اور یہ میری ان کی دوستی آپ سمجھیے یا نیاز بندی ان سے کوئی 10-12 برس پہ محیط ہے، لیکن ہم بہت قریب آ گئے ایک دوسرے کے، اور میں ذاتی طور پر ان سے بہت متاثر ہوا اور احسان مند ہوں ان کا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میں تک بندی کرتا ہوں، شاعری ادب میں میری ڈگری ہے، لیکن میں تک بندی شاعری واعری، میں نے ایک دن ان کو کچھ چیزیں سنائیں تو میرے پیچھے پڑ گئے باقاعدہ کہ بھائی تم چھپا ہو ان کو،
میں نروس تھا چھپوانے کے معاملے میں کہ میں اس قابل نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو، لیکن ان کے کہنے پہ میں نے اپنی کتاب چھپائی اور میں ان کا احسان مند ہوں. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ شعر اپنا سفر خود طے کرتا ہے، تم ڈیسائیڈ نہیں کرو گے کہ تمہارا شعر کہاں تک جائے گا یا نہیں جائے گا. اچھا، یہ تو بات ہوئی ایک رسمی سی، لیکن میں آج ان کو یاد کرتے ہوئے میں اس لیے بھی اس محفل میں شریک ہوا کہ میں ذرا سا اداس ہوں، ذرا سا غصہ بھی ہے مجھے. اور وہ یہ کہ دیکھیے ہم ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو مرنے کے بعد یاد کریں. یاد کرنا چاہیے، مرنے کے بعد یاد کرنا چاہیے لوگوں کو. لیکن دیکھیے اگر میری گفتگو طویل ہو تو روک دیجیے گا مجھے، اور اگر میری گفتگو سے تکلیف پہنچے کسی کو تو آپ چاہیں تو ایڈٹ کر دیں. سرور جاوید جیسے لوگ، دیکھیے معاشرے میں 80 سے 90% لوگ لائن میں لگ کر بجلی کا بل جمع کراتے ہیں، سب کا کام ہے، گیس کا بل، بجلی کا بل. لیکن معاشرے میں پی ایچ ڈی شاعر ادیب، بڑے پائے کے شاعر ادیب بہت کم ہوتے ہیں، لیکن وہ پورے معاشرے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. معاشرے کو بھی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ نخرے اٹھائے. اب نخرے اٹھانا ایک ذرا سے ایک ترکیب ایسی ہے کہ اس میں ذرا بات بگڑ سکتی ہے، لیکن سرور جاوید صاحب ایک آسان شخص نہیں تھے، ایک آسان آدمی نہیں تھے، ایک مشکل آدمی تھے. سیماب صفت تھے، جلدی غصہ آ جاتا تھا. لیکن یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے. ہم کتنے شاعروں، ادیبوں اور عام لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے. میرا قلق یہ ہے، میرا غم یہ ہے کہ ہم نے، اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، سرور صاحب سے جو بچتے تھے، کتراتے تھے، ان کی اس صفت کی وجہ سے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میرا شاعر و ادیبوں میں بہت اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، میں بہت لکھا ہے، میں نے شاعر و ادیبوں پر بہت پڑھا ہے. میں نے اپنی زندگی میں شاید واحد ایک ایسا سینئر شاعر دیکھا جو نوجوانوں کو پروموٹ کرتا تھا. میں اسی بات کی طرف آنا جو نوجوانوں کو پروموٹ کرتے، یعنی میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ایسے ایسے نام سنے جن کو میں نہیں جانتا تھا. یعنی وہ ان کے ہم اثروں میں جان ایلیا، احمد فراز وغیرہ وغیرہ تھے نا، لیکن وہ بات کس کی کرتے تھے؟ میں جس کا نام لے رہا ہوں اس کو پڑھا نہیں ہے میں نے. احمد جہانگیر، میاں تم نے اس کو پڑھا؟ اچھا شعر کہتا ہے. ہمارا دوست افتخار حیدر، اس کا بھی ذکر، آپ کا ذکر آ جاتا تھا. بڑا جگر چاہیے، بڑا ظرف چاہیے کسی سینئر آدمی کو جو خود بہت پائے کا استاد اور شاعر اور ادیب ہو، نقاد ہو، چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. یہ بہت، اور میں بھی ظاہر ان سے چھوٹا تھا تو میری بھی انہوں نے حوصلہ. ہم زندگی کے معاملات پہ گفتگو کرتے تھے، میں ان سے رہبری تو ایک دفعہ تنہائی کا ذکر ہوا. کہنے لگے میاں بات یہ ہے کہ یہ تنہائی پہ قابو پانا ہی تو اصل چیز ہے. جو آدمی تنہائی پہ قابو پا گیا اس کی نیا پار، اور نہیں پاؤ گے تو مصیبت میں آ جاؤ گے. مجھے یہ لگتا ہے، یہ بات میں نے شاید پہلے بھی کی تھی، آپ گواہ ہیں اس کے، کہ سرور جاوید نے اپنی تنہائی پہ قابو پا لیا تھا. کیا یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے بھیا انسانوں کی زندگی میں. پیرزادہ صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور ایک پیرزادہ قاسم صاحب نے اسی حوالے سے ایک بات ان کے پروگرام میں کہی کہ سرور جاوید جو ہیں وہ ہجر زدہ نہیں بلکہ ہجر یافتہ ہیں. کتنی خوبصورتی سے اس آپ کی جو بات ہے انہوں نے اس جملے میں بیان کی. شاعری کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ فاطمہ حسن سے ہم بات کریں کہ آپ نے ان کی غزلیں پڑھیں، بڑی خوبصورت، ان میں لفظوں کا در و بست بڑا کمال کا ہوتا ہے، ایک روایت اور کلاسک کا ہمیں ٹچ نظر آتا ہے. آپ ان کی شاعری کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، اور ان کے موضوعات جو شاعری میں رہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ہاں، یہی بات میں کرنا چاہ رہی تھی کہ شاعری کا جو ایک مزاج روایتی تھا، یعنی نیری داخلیت کی شاعری، وہ ہمارے عہد میں آتے آتے تبدیل ہوا. داخلیت سے ایک مرتبہ خارجیت کا بہت شدید سفر 36 کی تحریک نے کروایا، اور وہ خارج سے داخلیت کی طرف جاتے تھے. لیکن پھر 36 کی تحریک کے بعد پھر ایک دور آیا، اور ناصر کاظمی اور منیر نیازی اور احمد مشتاق، ان لوگوں کی جو شاعری ہے وہ ایک الگ رنگ اور ایک اور فکر کی طرف لے گئی ہمیں.
اور میں یہاں پر تحریکوں کی بات نہیں کروں گی کیونکہ شاعر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شعر نہیں لکھتا ہے، مگر جس عہد میں ہوتا ہے اس عہد کو اپنی گرفت میں لیتا ہے. بالکل ایک روح اثر ہوتی ہے جو اس کی شاعری میں در آتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ زندہ رہ جاتا ہے. اس کے لیے زندگی کے جن تجربوں سے گزرنا پڑتا ہے اور جن مشاہدوں سے کو وہ اپنی درویشی اور اپنے لاؤبالی پن کے باوجود گرفت میں لے لیتا ہے، وہ ایک الگ خصوصیت ہے اور ایک بڑا ڈیوائن سا عمل ہے کہ بظاہر جو شخص زندگی سے اتنا مانوس اور اتنا حاضر نہیں نظر آ رہا ہے، وہ کس طرح ان باریکیوں کو مشاہدے کی لکھ رہا ہے. غالب کو آپ دیکھ لیں، ان کے مشاہدوں کو دیکھ لیں، ان کے سائنسی علوم کو، فکر کو، فلسفے کو دیکھ لیں. اس میں جو بڑی بات ہوتی ہے وہ شاعر کی اپنی سچائی ہے اور علم. جو بات سرور جاوید میں تھی، دوسروں سے الگ کرتی تھی، وہ ان کی علم سے دلچسپی. وہ تنقید کے بھی آدمی تھے، وہ نثر کے بھی آدمی تھے، انہوں نے روایت کو بھی جانا تھا، انہوں نے اس عہد کو بھی پڑھا تھا، اپنے عہد کو بھی پڑھا تھا اور برتا تھا. اور ایسا انسان تنہا ضرور ہو جاتا ہے. اگر وہ تنہا نہیں ہوگا تو اپنی تجربوں اور مشاہدوں اور داخلیت کو آمیز کر کے نہیں لکھ پائے گا. یہ آمیزش جب نظر آتی ہے اور اپنے عہد کی روح کے ساتھ نظر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہی سچا شاعر ہے. اور وہ سچا شاعر رفتہ رفتہ اپنی تنہائی میں محدود ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو تلخی ہوتی ہے وہ اس کی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو وہ سچائی اپنے ارد گرد نظر نہیں آتی. ہمارے ہاں شاعری کے نام پر مصنوعیت، امیٹیشن، شعبدہ بازی، پرفارمنس، یہ سب کچھ اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ اس میں سچا شاعر اکتا جاتا ہے. ہر سچا لکھنے والا اکتا جاتا ہے. اور وہ جو کہ نقاد بھی ہو، اپنی شاعری کا پہلا نقاد جو انسان خود ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ خراب شاعری کر رہے ہیں اور اپنی اچھی پرفارمنس کے ساتھ اس کو پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کی اس بات سے مجھے سرور صاحب کے جملے یاد آ گئے. وہ خود بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ایک شاعر جو ہے وہ اپنا پہلا نقاد ہوتا ہے اور سب سے کڑا نقاد ہونا چاہیے اسے. اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، اچھے شاعر کی خوبی یہ ہے کہ اس کا شعر جو ہے وہ 19-20 تو ہو سکتا ہے، 18-20 نہیں ہو سکتا. جی. اور دوسری جو ایک بڑی اہم بات آپ نے کی، تو میں اس چاہوں گا تھوڑا ہم اس پہ اور مزید گفتگو کریں، آپ میں سے جو بھی اس حوالے سے بات کرنا چاہے، کہ آپ نے کہا کہ شاعر جو ہے اپنی روح اثر کو پینٹ کرتا ہے. اب جب ہم سرور صاحب کا زمانہ دیکھتے ہیں تو یہ وہ دور ہے کہ جب اشتراکیت اور سرمایہ داری ایک دوسرے سے تصادم کی ایک کیفیت میں چل رہے تھے. اور سرور صاحب کی شاعری میں اس کے بہت سارے شیڈز ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ سرور صاحب ہمیں اشتراکیت پسند جو ہے، میں نے ان کو پایا جب گفتگو ہماری ہوئی، آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا. تو لیکن خوبصورتی یہ رہی کہ، اور وہ خود بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جمالیت بھائی مقدم رہنی چاہیے. آپ جو بھی آپ کا موضوع ہو، اگر شعر اس وقت تک شعر نہیں ہوگا جب تک جمالیات مقدم نہ ہو. تو اس حوالے سے آپ یہ پیرزادہ صاحب فاطمہ نے بہت اچھا ذکر چھیڑا وہ اشتراکیت کے حوالے سے. اور ایک پریس کلب کے باہر، میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. پریس کلب کے باہر ایک مظاہرہ ہوتا ہے اکثر، آپ دیکھیں جلوس وغیرہ. تو ایک ڈاک یارڈ کے کچھ لوگ تھے، غریب، تنخواہوں کا کوئی ایشو تھا، اور انہوں نے ایک کیمپ لگایا ہوا تھا پریس کلب کے باہر. وہ کیمپ، اچھا میں اپنے دفتر سے آتا ہوں پریس کلب میں کھانا کھانے کے لیے، اس کیمپ سے گزرتا ہوا. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سرور صاحب آتے تھے، میں ان کے پیر چھوتا تھا، اور پھر ہم گفتگو، اور ایک کباب اور دہی اور ایک چپاتیا، ہم نے بھی بہت ان کے ساتھ. تو ہم کھانا تو ایک دن میرا موڈ کچھ خراب سا تھا، تو میں نے کہا کہ سرور صاحب یہ کیا ہے؟ دیکھیے پیچھے یہ 1 مہینہ ہو گیا ہے اس کو
مظاہرے کو تمبو لگا کے بیٹھے ہوئے. ارے بھائی وہ جو غصہ ہوا مجھ پہ, جو کیا, اور انہوں نے ان کے حق میں جو تقریر کی ہے کہ بیچارے اور کہاں جائیں غریب آدمی, تنخواہیں روکی ہوئی ان کی. بالکل اس معاملے میں وہ یکسو تھے, بالکل کوئی ان کے اندر دوئی نہیں تھی. اور یہ بات بھی آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ شعر میں میننگ یعنی معنی کے قائل تھے شاعری میں. یعنی میں ٹی ایس ایلیٹ کا وہ ایک بڑا مشہور فقرہ ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, میں نے کوئی 1000 دفعہ کوٹ کیا ہے, پوئٹری کمیونیکیٹس بیفور اٹ از انڈرسٹوڈ. یعنی شاعری سمجھے جانے سے پہلے اپنا کام کر دیتی ہے, تفہیم بعد کا مرحلہ ہے. سرور صاحب اس کے قائل نہیں تھے, تو وہ کہتے تھے کہ اس مرحلے میں بھی جب تک جمالیات نہیں ہیں تب تک آپ شعر آپ کو چھوئے گا. جمالیات کو جیسا آپ نے کہا جمالیات پہ, مثال کے طور پر وہ ایک ویڈیو ہے میری, آپ نے دیکھی ہوگی 2 منٹ کی, تو میں پریس کلب میں ان کے ساتھ کبھی کچھ ریکارڈ کرتا تھا, تو میں نے کہا یہ شعر ہے لیاقت علی یاسین کا بہت مشہور, اور میں نے چھیڑا ان کو, میں قائل ہوں, ہاں میں وہ قائل ہوں, واضح ہے کہ میں نے صرف چھیڑنے کے لیے ان سے کہا کہ ورنہ سقراط مر گیا ہوتا اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں. میں نے کہا یہ تو نثر ہے, شعر کیا ہے یہ, اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں, مر گیا. اوہ اس پہ بھی انہوں نے جو لیکچر دیا مجھے کہ دیکھو پہلے اس پہ جمالیات ہے, آپ کو جمالیات نے متاثر کیا, پھر آپ اس کی تفہیم پہ گئے ہیں. فاطمہ آپ کچھ کہیں؟ بالکل صحیح بات کہی ہے کہ شعر ہی نہیں, فن پارہ بنتا ہی جمالیات سے ہے. اگر فن پارے میں جمالیات نہیں ہے, اور کوئی معاشرہ بھی اسی وقت اعلیٰ معاشرہ ہوتا ہے جب اس کی حصے جمالیات پروان چڑھتی ہے. 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, ایک دانش بصیرت اور دوسری جمالیات. اگر ان دونوں کا امتزاج کسی فن پارے میں مل جائے تو پھر وہ شہکار کہلاتا ہے. تو یہ جو دانش ہوتی ہے یہ علم کے ساتھ ساتھ فکر سے بھی, فکر کی دولت سے بھی پیدا ہوتی ہے, اور حصے جمال جو ہے وہ فنکار کو خدا کی دین ہوتا ہے. اچھا ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ بھی جو ہے ادبی منظرنامے پہ بہت فعال کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور علمی سطح پر بھی اپنا کام جاری رکھتی ہیں, اور سرور صاحب کی شخصیت میں بھی یہ بڑی خوبی تھی کہ وہ میدان عمل اور میدان علم دونوں میں ایک ہمہ وقت بالکل بھرپور انرجی کے ساتھ, توانائی کے ساتھ جو ہے وہ شامل رہتے تھے. تو کس حد تک جو ہے یہ دونوں میدانوں میں ایک ساتھ چلنا دونوں کاموں کو متاثر کر سکتا ہے, اور آپ کے خیال میں کیا ان کی عملی جو کام وہ کر رہے تھے, مثال کے طور پہ آزاد خیال ادبی فورم کا قیام, اس حوالے سے نشستوں کا انعقاد, پھر نوجوان نسل کو ساتھ لے کے چلنا, یعنی کہ ہم نے تو اپنی لائف میں کوئی ایسا سینئر نہیں دیکھا کہ جو نوجوانوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے, رات گئے تک بیٹھا ہوا ہے, اور جناب گفتگو چل رہی ہے, کبھی پریس کلب بلا لیا, کبھی سٹی کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پورا وقت ان کو دے رہا ہے, ان کی شاعری سن رہا ہے, ان کو اس پر داد دے رہا ہے, ان کو سمجھا رہا ہے, اور دوسری طرف ایک سنجیدہ جو ہے وہ تنقیدی مضامین بھی لکھ رہا ہے, غزلیں بھی خوبصورت لکھ رہا ہے. تو یہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے کہ وہ جسے کہنا لارجر دین لائف کام کی طرف جو ہے بندہ چلا جائے اور دونوں کاموں کو جو ہے یکساں طور پر سر انجام دے؟ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ باتیں کی. آپ اس کا جواب دیجیے. میں جواب دوں گی, لیکن میں ایک شعر بس سرور صاحب کا سنا دوں اسی موضوع پر. جی جی ضرور. ہر چند عبث ہے یہ فسوں خانہ دنیا, لیکن یہی ہنگامہ دنیا ہے تو ہم ہیں. کیا کہنے, کیا واہ واہ. دیکھیں آپ جب کسی تخلیقار کی تخلیق کو اور اس کی زندگی کو دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تب آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کتنا اپنی تخلیقات کے ساتھ اور اپنے عملی زندگی کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے اور کتنا سچا ہے. ان کی ساری مصروفیات شعر و ادب سے وابستہ تھی, اور ان کے پاس ایک بصیرت تھی, دانش تھی, جس کی وجہ سے وہ جھنجھلاتے تھے. صاحب بصیرت, صاحب دانش اتنا زیادہ اپنے ارد گرد سے پریشان ہو جاتا ہے. میں ان کا ایک شعر بھی پڑھوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے معاشرے سے کٹنے لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو بزرگوں کا طرز عمل ہوتا ہے, واہ 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 میاں بہت اچھے لکھ رہے ہو,
یا جو ہم اثروں کا حسد یا رشک ہوتا ہے وہ اس کے کام اس کو جھنجھلاتا ہے. لیکن جو بعد کی نسل ہے اصل تو اسے ریکگنائز کرنا. میں منیر نیازی صاحب کو کہتی تھی کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو آپ کی بعد کی نسل نے شناخت کیا. ثروت حسین منیر نیازی کے شعر پڑھتے پھرتے تھے، جب وہ آئے تو ہم سب ان کے شعروں سے واقف تھے. تو ہم اس تخلیق کار کو خوش قسمت جانتے ہیں جس کو اس کی بعد کی نسل نے پہچانا. سرور جاوید کو معلوم تھا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ آنے والی نسلوں کے. اور دیکھیں ایک دانشور کی پہچان بھی یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کی تبدیلیوں کا حصہ دار بنتا ہے. ہم جس عہد میں پیدا ہوئے تھے بہت تیزی سے ٹرانزیشنل پیریڈ گزرا ہے ہمارا. ایک طرف وہ روایت تھی، دوسری طرف ترقی پسندوں کی وہ تھی ریجیڈیٹی تھی، ایک طرف ملاؤں کی رائٹسٹ کی ریجیڈیٹی تھی. ان سے ہم سب سے دو چار تھے. ہمیں ترقی پسند بھی، حالانکہ میں بھی اپنے رویوں میں مسلسل ترقی پسند ہوں اور انہی کے ساتھ ہوں، لیکن ہمیں ترقی پسند بھی کرٹیسائز کرتے تھے، ہمیں جدید بھی کرٹیسائز کرتے تھے. تو ہم کہاں تھے؟ ہم آنے والے وقت کے ساتھ تھے. اور جو نوجوان نسل، پھر دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان ہم نے بھی اپنے بزرگوں ہی سے سیکھا ہے. ان کے ایسے لوگ ہمارے بھی رہے ہیں، قمر جمیل صاحب تھے، سلیم احمد تھے، رئیس فروغ تھے، محبوب خزاں تھے، جو ہمیں گفتگو میں بتاتے تھے. اور ایک پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صحبت یافتہ ہے، صرف کتابیں نہیں ہوتی ہیں، صحبتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ گن اس شخص کو دیتا ہے جس میں ذرا بھی علم و دانش ہو. وہ اپنے بعد کی نسل کو اپنے سے قریب رکھتا ہے، شعوری طور پہ نہیں، لیکن اس میں وہ اپنے خوابوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھتا ہے. کیا بہت بہت اہم بات آپ نے کی. میں یہاں اگر آپ کی اجازت ہو تو فاطمہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ ہم اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے، اور اب سارے توصیفی کلمات ہیں، یہ ہماری جو ادب کی ایلیٹ ہے جس میں آپ کا بھی شمار ہے، اور ثقافت کی جو ایلیٹ ہے، وہ جب سرور جاوید کے ان پہلوؤں کو جانتی تھی تو اپنے قریب کیوں نہیں رکھتی تھی؟ وہ کسی کانفرنس میں، کسی فیسٹیول میں سرور جاوید کیوں نہیں ہوتا تھا؟ دیکھیے آپ اب اگر میں نام لوں گی تو آپ لوگ بات بری ہو جائے گی. بہت سے ایلیٹ ہیں، اس کو کاٹ دیں گے آپ، پریشان. بہت سے ایلیٹ ہیں اس وقت بھی جنہیں بلایا اور وہ نہیں آئے، یا انہوں نے کچھ ایسے جملے کہے مجھے کہ میں نے پھر ان کو بلانے کی جرت نہیں کی. تو یہ بھی خوف رہتا ہے، اس وقت بھی ہیں. اور آپ ایلیٹوں کا تماشا بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے، تو بات یہ ہے کہ بچے تو برداشت کر لیں گے، ہم اثر نہیں برداشت کر سکتے. وہ کہیں جا کے تھوڑے سے، وہ بھی، ہم بھی اتنے ہی زود حص ہیں اور اتنے ہی زخم کھائے ہوئے ہیں جتنے دوسرے زخم کھائے ہوئے ہیں. تو اب ہم میرے منہ پہ نام آ رہے ہیں لوگوں کا، لیکن میں نہیں لے رہی ہوں. وہ چھوڑے، ہم بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے جو بات کی کہ دیکھیے چونکہ سرور صاحب کا مزاج جو ہے نا اس میں بہت کھرا پن بہت واضح تھا. یار کتنے لوگوں میں ہے یہ مزاج؟ تو بہت لوگوں میں بہت نہیں، زیادہ لوگوں میں نہیں ہے. ابھی تو اچھا چلے نہیں ہے، نہیں ہے. لیکن کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو معاشرے سے کاٹ دیا جائے، ادبی منظر سے کاٹ دیا جائے؟ یہ تو ہماری کم ظرفی ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس ایسے شخص کو ساتھ لے کے چل نہیں پاتے. اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم وہ شخص جو ہے وہ پھر ہجر کے راستوں پہ نکل جاتا ہے، وہ تنہائی کے راستوں پہ. اور یہ بھی بتا دوں کہ کہیں وہ مجھے اوپر پکڑ لیں گے، کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا انہوں نے مجھ سے، کبھی نہیں کیا، کبھی ان کو کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی، بالکل ایسا خواہش نہیں تھی ان کو اس چیز. اچھا ایک سوال میں اور شاعری کے حوالے سے کہ سرور صاحب جو ہے وہ جدیدیت کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ عموماً یہ کہا کرتے تھے کہ جدیدیت میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ پہلے کہی جا چکی ہیں، بس ان کو تھوڑا سا چونکا کر جدیدیے وہ کہتے تھے کہ وہ وہی بات کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس حوالے سے آپ کی بھی گفتگو رہی ہوگی؟ انہوں نے میرے خیال ہے فاطمہ صحیح جواب دیں گی اس کا، لیکن میں اتنا کہہ دوں کہ جو اس پہ بات ہو چکی ہے وہ یہ کہ وہ تجرید کے قائل نہیں تھے نا. تجرید معنی میننگ ہونی چاہیے.
جمالیات، ایستھیٹکس اور میننگ، یہ دو چیزیں تھیں. تجرید جہاں آتی تھی وہ ان کو بھاتی نہیں تھی. صحیح. دیکھیے جدیدیت کون سی جدیدیت؟ اب آپ ضمیر علی بدایونی کا مضمون پڑھیں بے دل پر، تو وہ کہتے ہیں کہ شعر خوب مانی ندارت، یا میں نے لکھا کہ شعر تو مضطرب پرندہ ہے کب ٹھہرتا ہے اپنے معنوں پر. ایک جدیدیت ثروت حسین کی بھی تھی، قمر جمیل کی بھی تھی، کہیں پر ابلاغ کا مسئلہ نہیں ہوا. تو سرور جاوید یا وہ بنیادی طور پہ لایانیت جو ہے لایانیت اس کو کے آپ خلاف اس تھے، کے خلاف تھے، جو جس نے ایک طرح سے جدیدیت کا جو ہے وہ لباس پہن کے اور وہ. اچھا ہمارا چونکہ ابھی پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے، تو آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہم پیرزادہ سلمان صاحب سے سرور صاحب کے کچھ اشعار سنیں اور اس پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں. میں جب تک وہ دو اشعار جو میں نے کہا کہ ان کے مزاج کو، عجیب لوگ تھے کینہ وری سے ملتے تھے، عجیب لوگ تھے کینہ وری سے ملتے تھے، عجیب شہر تھا دھوکہ گلی گلی میں تھا، بچھڑ کر بھی طرب آمیز ہوں اس دشت کی صورت جسے تادیر شور کارواں آباد رکھتا ہے. تو یہ جو شاعر ہے اور جو تخلیقار ہے وہ اپنے تنہائی میں بھی آباد رہتا ہے. ہیں تار نفس روح سے رشتہ ہے تو ہم ہیں، ہیں تار نفس روح سے رشتہ ہے تو ہم ہیں، ہم کچھ بھی نہیں اس کی تمنا ہے تو ہم ہیں. ہر چند ابس ہے یہ فسوں خانہ دنیا، لیکن یہی ہنگامہ ہے دنیا ہے تو ہم ہیں. لیکن یہی ہنگامہ دنیا ہے تو ہم ہیں. ہر لمحہ ہے ماتم کسی آشفتہ سری کا، ہر لمحہ ہے ماتم کسی آشفتہ سری کا، ہر لمحہ بکھرنے کا سلیقہ ہے تو ہم ہیں. ہر لمحہ بکھرنے کا سلیقہ ہے تو ہم ہیں. اور ہے کون یہاں غم کی وراثت کا طلبگار، ایک شخص کی چاہت کا حوالہ ہے تو ہم ہیں. کسے بتلاؤں کیا میری غزل خوانی کا قصہ ہے، کسے بتلاؤں کیا میری غزل خوانی کا قصہ ہے، یہ شور سرخوشی اندر کی ویرانی کا قصہ ہے، یہ شور سرخوشی اندر کی ویرانی کا قصہ ہے. انہی رستوں پہ آزار جنوں کے دن گزارے ہیں، انہی رستوں پہ آزار جنوں کے دن گزارے ہیں. میرے قدموں کی ہر تحریر نادانی کا قصہ ہے، میرے قدموں کی ہر تحریر نادانی کا قصہ ہے. چھلکنا اور مسلسل رقص میں رہنا سرے محفل، چھلکنا اور مسلسل رقص میں رہنا سرے محفل. شعور عشق کب ہے میری حیرانی کا قصہ ہے. یہ شعر میں سنانا چاہ رہا تھا، اس پہ ختم کرتے ہیں. کبھی مقبولیت کی آخری حد تک بھی پہنچا ہوں، کبھی مقبولیت کی آخری حد تک بھی پہنچا ہوں، مگر یہ کچھ نہیں ہے میری ارزانی کا قصہ. اسی شعر پر ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. میں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر تشریف لائیں یہاں پر، اور پھر انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. خدا حافظ.